بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس ایٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو کہ 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کی آج چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر نمبر 2 تو چیپٹر نمبر 2 سے آج ہمارا فرسٹ لیسن ہے فرام دی بگننگ۔ تو چیپٹر کا نام ہے ریفارم مومنٹس، یعنی اصلاحی تحریکیں ان دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر میں۔ بر صغیر میں جو اصلاحی تحریکیں چلی تھی ان کے بارے میں ہے۔ اصلاحی تحریکیں یعنی حالات اچھے بنانے کے لیے جو تحریکیں چلائی تھی بر صغیر کے لوگوں نے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ فرام دی فرسٹ پیراگراف۔ اچھا، تو پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوشیو اکنامک کنڈیشنز۔ سوشیو اکنامک یعنی معاشرتی اقتصادی یا سماجی اقتصادی۔ سماجی یعنی معاشرے کی جو ترقی تھی، معاشی ترقی، کنڈیشنز، ان کے حالات، سماجی معاشی حالات آف دی مسلمز، مسلمانوں کی، آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی کے بعد، جنگ آزادی کے بعد، ان 1857 سی ای، 1897 عیسوی کی، 1897 عیسوی میں عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد۔ اچھا، اگرچہ مسلمز، مسلمان، ہندو، سکھ اینڈ ادر انڈینز اور دوسرے ہندوستانیوں نے یا ہندوستان کے لوگوں نے پارٹیسپیٹڈ، شامل ہوئے، ان دا وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی میں۔ اچھا، تو اس کے باوجود مسلمز ور لیبلڈ، مسلمانوں مشہور ہوئے یا مسلمان قرار دیے گئے ایز ریبلز، غدار کے طور پر یا باغی کے طور پر، یعنی مسلمان غدار ٹھہرائے گئے یا باغی ٹھہرائے گئے اگینسٹ دا برٹش، انگریزوں کے خلاف۔ دیئرفور، اس لیے دی برٹش گورنمنٹ، انگریز حکومت، انگریزوں کی جو حکومت تھی، واز اسٹرگلنگ، وہ یہ کوشش کر رہی تھی، کس چیز کی کوشش کر رہی تھی؟ ٹو ہارم مسلمز، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، سو دیٹ، تاکہ دے کوڈ ناٹ ریوائیو دیئر اسٹیٹس، تاکہ وہ اپنی حیثیت بحال نہ کر سکے، تاکہ ان کی حیثیت بحال نہ ہو سکے، مسلمان اپنی حیثیت برقرار زندہ نہ کر سکے یا بحال نہ کر سکے۔ اچھا، دی نیٹیو پیپل، مقامی لوگ، ور ڈیفیٹڈ، کو شکست ہوئی تھی، ان دا وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی میں۔ کیوں شکست ہوئی تھی؟ کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو دیئر ڈس یونٹی، ان کے نا اتفاقی کی وجہ سے، کیونکہ ان کے اندر اتفاق نہیں تھا، ڈس یونٹی تھی ان کے اندر، ان کے مابین۔ اینڈ سپیریئر ٹیکنالوجی، اور دوسری کیا وجہ تھی؟ اینڈ سپیریئر ٹیکنالوجی، اور اعلیٰ ٹیکنالوجی، اینڈ ماڈرن نالج، اور جدید علم آف دی برٹش، انگریز، یعنی انگریزوں کے پاس اعلیٰ ٹیکنالوجی تھی، سپیریئر ٹیکنالوجی تھی ایک ان کے پاس، اور دوسری وہ ان کے پاس ماڈرن نالج تھا، جدید علم تھا انگریزوں کے پاس۔ اس وجہ سے مقامی لوگوں کو جنگ آزادی میں شکست ہوئی تھی۔ آفٹر دیس وار، اس جنگ کے بعد، دی برٹش ور ریونجفل، انگریز بدلہ لینا چاہتے تھے، ریونجفل تھے، یعنی بدلہ لینے والے تھے، بدلہ لینا چاہتے تھے، انتقام لینا چاہتے تھے اگینسٹ دا نیٹیوز، مقامی لوگوں کے خلاف، یعنی مقامی لوگوں سے۔ دے ڈکلیئرڈ دا لاسٹ مغل امپرر ایز اے ریبل، انہوں نے آخری مغل بادشاہ کو
غدار ٹھہرایا، ڈکلیئر ٹھہرایا، ریبل غدار، اینڈ پٹ ہم ان پریزن ان ایکسائل، اینڈ پٹ ہم ان پریزن، اور اسے جیل میں رکھا، ان ایکسائل، جلا وطنی کی حالت میں. ان دیس وے، اس طرح، دا مغل امپائر، مغل کی سلطنت، کیم ٹو این اینڈ ان انڈیا، ہندوستان میں اس کا خاتمہ ہوا. مغل شہنشاہیت یا مغل شہنشاہ کا اختتام ہوا. اچھا، ڈسپائٹ دا فیکٹ، اس حقیقت کے باوجود، کون سی حقیقت کے باوجود، دا برٹش ہیڈ ڈسٹرائڈ دا مسلمس، کہ مسلمانوں نے، کہ انگریزوں نے مسلمانوں کی تباہی کی تھی، مسلمان تباہ کر دیے تھے. دے کنسیڈرڈ مسلم، اچھا اس کے باوجود وہ مسلمانوں کو تصور کرتے تھے، خیال کرتے تھے، ایز دا پرماننٹ تھریٹ، پرماننٹ یعنی مستقل یا دائمی، تھریٹ خطرہ، ٹو دیئر گورنمنٹ، ان کی حکومت کے لیے. یعنی اس کے باوجود بھی انگریز مسلمانوں کو اپنی دائمی دشمن، اپنی حکومت کے لیے دائمی یا مستقل خطرہ سمجھتے تھے. دے ٹرائڈ، ان کی کوشش تھی، وہ کوشش کر رہے تھے، کس چیز کی کوشش کر رہے تھے انگریز لوگ؟ ٹو اسپائل دا مسلمس پوزیشن، مسلمانوں کی حیثیت، مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی ان کو تباہ کرنے کی. اسپائل تباہ کرنا یا ختم کرنا. ان سوشل، سماجی، اکنامک، اقتصادی، پولیٹیکل، سیاسی اینڈ ایجوکیشنل فیلڈز اور تعلیمی میدانوں میں. یعنی وہ سماجی، اقتصادی، سیاسی اور تعلیمی میدانوں میں یا تعلیمی شعبوں میں مسلمانوں کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے تھے. اے بریف ڈیٹیل آف مسلم کنڈیشنز، مسلمانوں کی مختصر تفصیل. آفٹر 1857 CE، 1857 عیسوی کے بعد، از انڈر مندرجہ ذیل ہے. اچھا، ریئر جابس فار دی مسلمس، ریئر جابس یعنی ملازمت، کم ملازمتیں، فار دا مسلمس، مسلمانوں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے کم ملازمتیں یا بہت کم ملازمتیں ہوتی تھی یا نوکریاں ہوتی تھی. اپ ٹو دا اینڈ آف دی 19th century CE، 1900 سینچری کے اختتام تک، دا برٹش گورنمنٹ، انگریزوں کی حکومت، ٹھوک لے رہی تھی، ایوری اسٹیپ، ہر اقدام لے رہی تھی، ہر اقدام اٹھا رہی تھی، اگینسٹ مسلم، مسلمانوں کے خلاف. یعنی وہ مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی قدم اٹھا رہی تھی، مسلمانوں کے خلاف. دی مین پرپس، اصل مقصد، واز، یعنی اس کا اصل مقصد یہ تھا، ٹو سپریس دا مسلمس، کہ وہ تاکہ مسلمانوں کو دبایا جا سکے. ان ایوری فیلڈ، ہر شعبے میں، ہر میدان میں، سو دیٹ، تاکہ دے مائٹ ناٹ اسٹینڈ، تاکہ وہ کھڑے نہ ہو سکے، اگینسٹ دا برٹش گورنمنٹ، انگریز کی حکومت کے خلاف، ان فیوچر، مستقبل میں، تاکہ وہ مستقبل میں انگریزوں کی حکومت کے خلاف اٹھ نہ سکے، کھڑے نہ ہو سکے. اچھا، نیکسٹ پیج پہ. اچھا، ایجیکٹمنٹ آف مسلمس، مسلمانوں کی بے دخلی، ایجیکٹمنٹ، بے دخلی آف مسلمس، مسلمانوں کی، فرام ایگریکلچرل لینڈ، زرعی زمین سے. ایگریکلچر، زراعت، واز اندر سورس، ایک دوسرا ذریعہ تھا، آف انکم، آمدنی کا،
آف مسلمس مسلمانوں کی یا مسلمانوں کے لیے فار دا لاسٹ مینی سینچریز آخری کئی صدیوں سے، یعنی آخری کئی صدیوں سے یا بہت سے صدیوں سے یہ جو زراعت تھا یہ مسلمانوں کے آمدنی کا ایک دوسرا ذریعہ تھا۔ موسٹ آف دی مسلمس، اکثر مسلمان یوز ٹو ورک، کام کرتے تھے آن ایگریکلچر لینڈز، زرعی زمینوں پر، یعنی وہ زرعی زمینوں میں کام کرتے تھے زیادہ تر مسلمان۔ دا برٹش گورنمنٹ، انگریزوں کی حکومت نے ایجیکٹڈ دا مسلمس، مسلمانوں کو بے دخل کر دیا، فرام دا لینڈ، زمین سے، یعنی اس زرعی زمین سے جہاں پہ وہ جو ان کی آمدنی تھی، آمدنی کا ذریعہ تھا۔ اینڈ کنفiscated اٹ، اور اس کو ضبط کر لیا اور اس کو قبضے میں لے لیا، ان کی زرعی زمین کو، مسلمانوں کی زرعی زمین کو۔ ان دیس وے، اس طریقے سے، لینڈ لارڈز، زمیندار یعنی زمینوں کے جو مالک تھے، اینڈ فارم ورکرز، اور ان کھیتوں میں کام کرنے والے، فارم ورکرز یعنی فارم میں کام کرنے والے، بوتھ یہ دونوں، یعنی لینڈ فارمز اور فارم ورکرز، بوتھ دونوں، بیکیم بنے وکٹمز آف ایڈورسٹی، مصیبت کا شکار، یعنی یہ دونوں مصیبت کا شکار ہوئے یا مشکل کا شکار ہوئے، ایڈورسٹی مشکل یا مصیبت۔ ایجوکیشنل بیکورڈنیس، تعلیمی پسماندگی، یعنی موسٹ آف دی مسلم انسٹیٹیوشنز، مسلمانوں کی اکثر ادارے، انسٹیٹیوشنز ادارے، ور کلوزڈ، بند کیے گئے، یعنی یہ انگریزوں نے بند کی زیادہ تر مسلم ادارے۔ مسلمان ہو ور ایجوکیٹڈ، جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، جو تعلیم یافتہ تھے، فرام دا ریمیننگ مسلم انسٹیٹیوشنز، باقی مسلمانوں اداروں سے، یعنی جو باقی مسلمان اداروں سے فارغ التحصیل تھے یا جنہوں نے باقی مسلمان اداروں سے تعلیم حاصل کیا تھا، could not get any proper jobs، وہ کوئی مناسب ملازمتیں حاصل نہیں کر سکتے تھے یا انہیں نہیں مل رہی تھی مناسب ملازمتیں۔ It was a big shock، یہ ایک بڑا صدمہ تھا، for religious factions، مذہبی طبقے کے لیے، factions طبقے، یہ مذہبی طبقے کے لیے یا مذہبی لوگوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ اچھا، ریپلیسمنٹ آف پرشین بائی انگلش، یعنی فارسی کی جگہ انگریزی کو رائج کرنا، فارسی کی جگہ انگریزی ریپلیس کیا گیا، رکھا گیا، ایز این آفیشل لینگویج، ایک سرکاری زبان کے طور پر، یعنی پہلے فارسی سرکاری زبان تھی، اس کی جگہ انگریزی زبان رائج کی گئی۔ دا برٹش گورنمنٹ، انگریزوں کی حکومت نے ڈکلیئرڈ، اعلان کیا، انگلش، انگریزی زبان کی، ایز این آفیشل لینگویج، ایک سرکاری زبان کے طور پر، ان پلیس آف پرشین، فارسی کی جگہ انگریزوں کی جو حکومت تھی انہوں نے انگریزی زبانوں کو ایک سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کا یا لانے کا اعلان کیا۔ دی ہندو ڈیڈ ناٹ اپوزڈ اٹ، ہندو نے اس کی مخالفت نہیں کی، اینڈ ایکسیپٹڈ اٹ، اور اس کو قبول کر لیا، یعنی انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ انہوں نے انگریزی کو فارسی کی جگہ سرکاری زبانوں قبول کر لیا۔ بٹ مسلمس، لیکن مسلمان، ور شاکڈ بائی دیس چینج، لیکن مسلمانوں کو اس تبدیلی سے تکلیف ہوئی یا صدمہ پہنچا۔
बिकॉज क्योंकि इट मींट इसका मतलब था नॉट ओनली द चेंज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि इसका सिर्फ ज़ुबान और तब्दील होने का मतलब नहीं था, बट द चेंज ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन, बल्कि इसका मकसद हो, इसका मतलब हो इस्लामी सकाफ़त और तहज़ीब की तब्दीली थी। आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी के बाद, द कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के हालात इन सोशल, समाजी, इकनॉमिक, माशी एंड एजुकेशनल सेक्टर्स और तालीमी मैदान में वर डिसअपॉइंटिंग, मायूस-कुन थी। इन दैट सिचुएशन, इन हालात में सर सैयद अहमद खान ने इंट्रोड्यूस्ड, मुतारफ़ कराया, एजुकेशनल रिफॉर्म्स फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए तालीमी इस्लाहात। सर सैयद अहमद खान ने इन हालात में मुसलमानों के लिए तालीमी इस्लाहात मुतारफ़ कराए। किस मकसद के लिए? सो दैट, ताकि दे कुड लीड रिस्पेक्टेबल लाइफ, ताकि वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके, एंड कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और अंग्रेज़ों की हुकूमत के साथ ताउन कर सके। यानी सर सैयद अहमद खान का इन तालीमी इस्लाहात से ये मकसद था कि एक तो इस तरह मुसलमानों बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे, और दूसरी ये कि वो अंग्रेज़ों की हुकूमत की मदद भी कर सकेंगे, या अंग्रेज़ों की हुकूमत के साथ ताउन करने के काबिल भी हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट, एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की कोशिशें फॉर रिकन्सिलिएशन, इस्लाह की, बिटवीन द मुस्लिम्स, या सुलह करने की, बिटवीन द मुस्लिम्स, मुसलमानों, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, और अंग्रेज़ हुकूमत के दरमियान। सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे, बल्कि डियर स्टूडेंट, वीडियो लेंथी हो जाएगी, मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है। इसको फिर दूसरे लेसन में पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2 में, एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान फॉर रिकन्सिलिएशन बिटवीन द मुस्लिम एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आज यहाँ तक काफ़ी था। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। उस वक़्त तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।